غیرت کے نام پر قتل ہونے کے بعد جب پولیس ایسے مقدمات میں اکثر مدعی بن جاتی ہے یا ایسی دفعات شامل کی جاتی ہیں کہ مقدمے کا مدعی اگر صلح بھی کر لے تو وہ صلح عدالت میں تسلیم نہیں کی جاتی. ایسی کئی ساری تفتیشیں ماضی میں بھی ہوئی ہوں گی اور ان تفتیشوں میں پولیس کتنی مددگار ثابت ہوتی ہے یا پولیس کے اوپر یہ الزام سچ ثابت ہوتا ہے کہ پولیس اگر کسی اصل مقدمے کے مدعی کی مدد نہیں کر پاتی ہے تو جس مقدمے میں پولیس مدعی ہو کیا اس میں وہ پورا قانونی طور پر اس طرح سے کام کر پاتی ہے. یہ جاننے کے لیے ہم ایک سابق ریٹائر ایس ایس پی اویس ملک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا پولیس جس مقدمے میں مدعی ہوتی ہے اور وہ معاملہ بھی غیرت کے نام پر قتل کرنے کا ہو تو کیا پولیس اسے انصاف فراہم کر پاتی ہے. یہ ہم جانتے ہیں ان کی زبان. اس میں کچھ بہتری آئی ہے. جو پہلے جیسے آنر کلنگ تھی اور اس کو جو ہے اس کو لائٹ دیا جاتا تھا کہ آنر کلنگ ہے, چلیں معاشرے کا کچھ حصہ بھی تھا کہ آنر کلنگ کو کافی معاشرے کے جاہلانہ دور کے اندر اس کو پرائڈ سمجھا جاتا تھا کہ یہ آنر کلنگ کسی نے کیا تو یہ پرائڈ ہے, خاندان کی پرائڈ ہے, یا عزت بچانے کے لیے کیا یا اپنے خاندان کا نام بچانے کے لیے کیا. لیکن وقت کے جیسے جیسے گزرتا گیا یہ اس کو اب باقاعدہ اس کو سیریسلی لیا جاتا ہے کہ یہ ایک زیادتی ہے اور یہ ایک باقاعدہ جرم ہے جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور جیسے جیسے معاشرے میں اویئرنیس آتی جا رہی ہے اور آ رہی ہے تو اس کو ہی ایک برا فعل سمجھا جاتا ہے, جیسے دوسرے جرم کے لوگوں کو ناقدی طور پہ سمجھا جاتا ہے, اس کو بھی اسی طرح ہی لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. اب رہ گیا کہ اس کے تفتیش کے پہلو. اب تفتیش کے پہلو میں تو یہ ہے کہ اس کے اندر واقعاتی شہادتیں آپ جو ہیں اس کو زیادہ تر اس کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ زبانی شہادت. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ باپ نے معافی دے دی یا کسی نے دے دیا, تو اگر اس کے اندر واقعاتی شہادتیں ہوں گی نا, جیسے آپ کہ اس کے واقعے کی شہادت جتنی زیادہ ہوگی, جیسے آپ نے اس کے اندر اگر پسٹل ہے, اعلیٰ قتل ہے تو اس کو آپ نے صحیح طریقے سے اس کو انکارپوریٹ کیا شہادت میں, یا کوئی چھری اگر استعمال ہوئی ہے یا اس کا چلن ما قبل چلن ما بعد, اس طرح کی جو شہادتیں اگر آپ نے وہ صحیح طرح پولیس والوں نے ڈالی ہیں تو وہ شاید وہ معاف بھی کر دے تو پھر بھی اسے سزا ضرور ہوگی. اور اب عدالتیں بھی اس کو سیریسلی لیتی ہیں. یہ ہمارا پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے نا وہ دوبارہ دیکھنے کے وہ ہے کہ آپ پورے اگر صرف پولیس میں تفتیش میں آپ کہیں تو تفتیش میں ٹائم لگتا ہے چلان میں, اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ عدالتوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اور پھر گواہان کا بار بار جانا اور پھر گواہان کو ٹائم ملنا, ایڈجرنمنٹس, اور پھر کتنا ٹائم لگتا ہے اس کی شہادتیں آنے میں, شہادتیں قلم بند ہونے میں, اور پھر اس کے فیصلہ ہونے میں. تو یہ صرف پولیس کا وہ نہیں, یہ پورا جوڈیشل سسٹم جس کے اندر پولیس بھی شامل ہے. یہ نہیں کہ پہلے دن سے لے کے جب یہ پرچہ درج ہوتا ہے اور سزا ہونے تک یہ پورا سسٹم جو ہے یہ ویک ہے. اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے کہ یہ اس کے اندر صرف پولیس نہیں, اس کے اندر وکلاء, اس کے اندر پروسیکیوٹر, اس کے اندر عدلیہ کی جو وہ ہے ساری کنٹریبیوشن, یہ پورا ایک سسٹم جو ہے وہ ری ویمپ ہونے کی ضرورت ہے.